الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 عظیم معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں، کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں کو، جو داغ والے ہوتے ہیں ان کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میں معجزات لے کر آیا ہوں۔ پہلا، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارنا اور وہ اڑ جاتے تھے۔ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے اور جو کوڑے ہوتے تھے، جن کے جسم پر نشانات ہوتے تھے، ان کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھا کر لوگ آتے تھے آپ کے پاس، آپ بتا دیتے کہ آپ کیا کھا کر آئے ہیں، اور جو گھروں میں چھپا کر رکھا ہے اس کی بھی خبر، یعنی کہ غیب کی خبر آپ دیتے تھے۔ پہلا معجزہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کر آپ پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں پر اڑتا بھی ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور یہ اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے تھے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے تھے، اور جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے تو وہ گر کر چمگادڑ مر جایا کرتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادر زاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں کو آپ کی دعا سے شفا مل جایا کرتی تھی، اور وہ اس شرط پر آپ مادر زاد اندھوں کو، اور جن کے جسم پر برس کا داغ کا نشان ہوتا تھا، ان کو آپ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اس نیت پر کہ وہ جب ٹھیک ہوں گے تو وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، اپنے دوست آزر کو، اور نمبر 2، ایک بڑھیا کے بیٹے کو، نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، ان کو بھی آپ نے زندہ فرمایا۔ آزر جو آپ کا دوست تھا، اس کا زندہ ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آزر آپ کا مخلص دوست تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آزر کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے، اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اور نمبر 2، جو بڑھیا کا بیٹا آپ نے زندہ کیا، یہ مر گیا تھا اور لوگ جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اچانک وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو آپ سے عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی، میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ بڑھیا نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرے بیٹے کو بھی زندہ فرما دیجیے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو وہ لڑکا جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا، اور مدتوں زندہ رہا، اور اس کی بھی اولاد ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، یہ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی جو مر گئی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی، اور بہت دنوں تک زندہ رہی،
اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ اور نمبر 4 جو آپ نے مردہ زندہ کیا وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے یہ کہا وہ تو ابھی مرے تھے، تو شاید وہ ناٹک کر رہے ہوں گے یا وہ بے ہوش ہو گئے ہوں گے، تو آپ نے ان کو اٹھایا تو وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا، قیامت آ گئی ہے جو میں زندہ ہو گیا ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئی، میں نے آپ کو زندہ کیا ہے، میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں نے آپ کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ پھر حضرت سام بن نوح آپ پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جو اگلا معجزہ ہے وہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب بچے پڑھنے جاتے تھے، دین کی باتیں سیکھنے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بچے گھر سے کھا کر آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے، اور جنہوں نے ابھی جا کر کھانا ہوتا تھا ان کو بھی بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں آج کیا پکا ہوا ہے، اور آپ کے والدین نے گھر میں کیا کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں اور باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں۔ جب بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی روز تک نہیں گئے، تعلیم حاصل کرنے بیٹھنے نہیں گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے، تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا، کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں پھر کون ہے اگر بچے نہیں ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا ہم نے گھروں میں جو سور ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کو قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ دعا ہے جو آج ہم نے سنا اور جو سیکھا، اللہ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیوز دیکھ کے تو آپ کے علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں، وہاں کافی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ کسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز اگر اپلوڈ ہوں گی تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔